السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ میں کافی دنوں بعد ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں۔ بہت سارے لوگوں نے اس چیز کے لیے شکریہ ادا کیا۔ فزیکل کے لیے میں نے ان کو کچھ ٹپس بتائے تھے کہ 10 مارکس آپ نے پورے کیسے لینے ہیں، کیونکہ انہوں نے پہلے یہ نہیں بتایا تھا کہ 10 مارکس کیسے لینے ہیں، 8 کیسے لینے ہیں، 9 کیسے لینے ہیں۔ میں نے ایک آپ لوگوں سے پوسٹ شیئر کی تھی کہ اگر آپ 6.5 منٹ میں کمپلیٹ کریں گے تو 10 مارکس پورے ملیں گے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے ٹپس میں نے آپ لوگوں کو بتائے تھے جو کہ آپ لوگوں کے کام آئے۔ آپ لوگوں نے شکریہ ادا کیا۔ میرا بس موٹو یہ کہ آپ اچھے سے خود کو پریپیئر کریں۔ اس ویڈیو میں فزیکل کے بعد جو جتنا بھی پروسیس ہے سلیکشن تک، اس میں ٹریننگ آتا ہے، اس میں ریٹن ٹیسٹ، انٹرویو، میڈیکل، سارا پروسیس میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا، اور یہ بھی سمجھاؤں گا کہ انٹرویو میں دوبارہ آپ لوگوں سے پیپر کیوں فل کروایا جاتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ میں نے فزیکل کے لیے بھی بہت ساری ایسی چیزیں بتائی تھی جو کہ آپ لوگوں کے کام آئیں۔ یہ ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والی ہے اگر آپ سیریس ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سلیکٹ ہو جائے ASF میں۔ جن لوگوں کا فزیکل ٹیسٹ نہیں ہوا ان کو دوبارہ میں گائیڈ کرنے والا ہوں۔ اس کے علاوہ سلیبس اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، اور ٹریننگ کے دوران کن کن چیزوں کا آپ نے دھیان رکھنا، اور کون کون سے فیسلٹیز ملتے ہیں آپ کو، کہ آپ کو موبائل الاؤڈ ہوتا ہے یا نہیں، اس کے علاوہ اور کون سی چیزیں الاؤڈ ہوتی ہے، آپ کے اپارٹمنٹ کس طرح ہوتے ہیں، رہنے سہنے کا کیا انتظام ہوتا ہے، ٹریننگ کے دوران کیا سیلری ہوتی ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، لمبا پروسیس ہے، ایک ہی ویڈیو میں آپ لوگوں کو سارا کچھ سمجھا دوں گا۔ پہلے میں فزیکل میڈیکل کے لیے تھوڑا سا آپ لوگوں کو گائیڈ کر دیتا ہوں، اس کے بعد کچھ وائس ریکارڈنگ ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں جو کہ آپ لوگوں کے کام آ سکتے ہیں۔ جن لوگوں نے فزیکل ٹیسٹ دیا ہے ان کا وائس ریکارڈنگ ہے میرے پاس، وہ بھی شیئر کرنے والا ہوں۔ ویڈیو کو سکپ نہیں کیجیے گا، ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے، کیونکہ کافی دنوں بعد میں ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں، اور پھر آگے اس میں 1 ہفتہ اور لگ سکتا ہے کیونکہ میں تھوڑا سا بزی ہوں، پھر میں آپ لوگوں کو رپلائی نہیں دے پاتا، تو آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے۔ فیمیلز کا جو میڈیکل ہوتا ہے 13 منٹ میں کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے۔ رننگ اگر آپ نے 10 مارکس لینے ہیں تو پھر آپ نے اسے 10 منٹ میں کمپلیٹ کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کا جو صبح آپ نے جانا ہوتا ہے، سب سے پہلے فزیکل ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کے بعد ہی میڈیکل ہوتا ہے۔ فزیکل میں آپ کا رننگ ہوتا ہے، اس کے علاوہ ہائٹ بھی چیک کی جاتی ہے، یہ ساری چیزیں۔ پھر میڈیکل میں جو ہے وہ آئی سائٹ بھی چیک کی جاتی ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتے ہیں۔ تو صبح آپ نے جانا ہوتا ہے۔ ڈاکومنٹس آپ نے اپنے سلپ، فادر کی CNIC، اپنی CNIC، اس کے علاوہ 1-2 پکچر بھی لے جائے۔ فزیکل ٹیسٹ کے حوالے سے میں نے گروپ میں بھی کچھ وائس شیئر کی تھی، جو کہ ایک بندے نے ٹیسٹ دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے 2 پوسٹ پہ اپلائی کیا تھا، کارپورل اور نائب قاصد کے لیے، لیکن رننگ میں 1-2 قدم پیچھے رہ گیا۔ انہوں نے رسی اٹھا دی اور مجھے گیٹ سے باہر کر دیا۔ پھر مجھے واپس بلایا، میڈیکل ٹیسٹ میرا ہوا نائب قاصد کے لیے، مطلب کارپورل سے مجھے ریجیکٹ کر دیا گیا۔ اس کے بعد ایک بندے نے بتایا کہ جی میری جو ہے پاؤں کی انگلی میں کچھ وہ چوٹ آئی ہوئی تھی، وہ کٹی ہوئی تھی یا کچھ ٹیڑھی تھی، بہت پہلے کوئی چوٹ آئی تھی، تو اس کی وجہ سے مجھے ریجیکٹ کر دیا گیا میڈیکل میں۔ بہت سارے وائس پڑے ہوئے وہ بھی شیئر کرنے والا ہوں، لیکن میل حضرات کا جو ہوتا ہے وہ پہلے رننگ ہوتا ہے، جو کہ آپ لوگوں نے 7.5 منٹ میں کمپلیٹ کرنی ہوتی ہے۔ میں نے پہلے ہی بتائی تھی فزیکل سے پہلے کہ آپ اسے 6.5 منٹ میں کمپلیٹ کریں تو آپ کو 10 مارکس اس کے مل جاتے ہیں۔ اس کے بعد پش اپس ہوتے ہیں، پش اپس کے 5 مارکس ملتے ہیں، تو یہ ہو گیا 15۔ اگر آپ 22 پش اپس لگاتے ہیں 2 منٹ میں۔ اس کے بعد جو ہے وہ کرنچز ہوتے ہیں، جو کہ سٹ اپس بھی ہم اسے کہتے ہیں۔ اس میں آپ کو کوئی سپورٹ نہیں دی جاتی، آپ نے خود لگانے ہوتے ہیں۔ 22 آپ نے لگانے ہوتے ہیں 2 منٹ میں، تو 5 مارکس یہ ہو گیا، 20 ہو گیا۔ اکثر لوگوں نے تقریباً 50% لوگوں نے 20 مارکس لیے ہیں۔ 50 لوگوں کا ایک گروپ بنایا جاتا ہے، آپ نے رننگ کرنی ہوتی ہے، اس میں آپ لوگوں کو 10، 8، 9، 10 اسی طرح بندے سلیکٹ ہوتے ہیں۔ ان میں بھی پھر جو ہے کچھ میڈیکل میں ہی رہ جاتے ہیں، یعنی 50 میں تقریباً 6 بندے 7 بندے سلیکٹ ہوتے ہیں۔ فیمیلز کا کوئی کرنچز نہیں ہوتے، کوئی پش اپس نہیں ہوتے، ان کا جو ہے آپ نے 13 منٹ میں رننگ کمپلیٹ کرنی ہوتی ہے، 1.6 کلومیٹر ہے۔ اچھا، رننگ کے حوالے سے جو ہے میں کچھ چیزیں آپ کو بتا دوں۔ رننگ زیادہ ہوتی ہے، یہ لوگ ویسے بتاتے نہیں ہیں۔ رننگ جن لوگوں نے کی ہے، یہ میں نے پہلے ہی بتایا تھا، جب سلپ آیا بھی نہیں تھا میں نے کہا تھا کہ رننگ زیادہ کروائی جاتی ہے، 2 کلومیٹر کروائی جاتی ہے، ویسے بتاتے نہیں یہ لوگ۔ تو یا پھر لوگ زیادہ ہو جائے تو ان کے پاس یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اچھے سے اچھے بندے کا انتخاب کرے۔ بے شک وہ لوگ ٹائم کم کر دیتے ہیں، آپ کو پتہ ہوگا اکثر جب لوگ زیادہ ہو جائے تو وہ لوگ رسی اٹھا کے آپ کو گیٹ سے باہر کر دیا جاتا ہے۔
یعنی وہ آپ کا قابلیت دیکھتے ہیں، نہ کہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ اسے 7.5 منٹ میں کمپلیٹ کریں گے یا نہیں۔ جو اچھا سے اچھا بندہ ہوگا اس کا انتخاب کریں گے۔ فزیکل ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد، فزیکل میڈیکل پاس کرنے کے بعد جن لوگوں نے 15 مارکس سے کم مارکس لے لیے تو وہ پھر ان کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے، ویسے جنہوں نے 15 سے زیادہ مارکس لیے ہیں وہ پاس ہیں۔ اچھا، یہ تو تھا جو کمپلیٹ پروسیس تھا فزیکل میڈیکل کا۔ اس کے بعد تقریباً آپ کا 2 مہینے لگ سکتے ہیں۔ ویسے اگلا جو آنے والا ہے اکتوبر کا مہینہ، اس کے 20 تاریخ تک یہ فزیکل کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ فزیکل میڈیکل یہ ہوتے رہیں گے، ملک میں مختلف سینٹرز میں یہ سلسلہ جاری ہے۔ باقی جو ہے وہ تقریباً 20 اکتوبر کے بعد 2 مہینے اور لگنے ہیں اس میں ریٹن ٹیسٹ میں۔ ویسے میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ 2 مہینے بہت کم ہے، تقریباً ابھی 50 بندے رننگ کرتے ہیں، 10 پاس ہوتے ہیں، تو ریٹن میں 50 میں سے صرف 2 پاس ہوتے ہیں۔ یہ فزیکل اور میڈیکل سے بھی کافی زیادہ سخت ہوتا ہے۔ یہ جو ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں تقریباً 5 سبجیکٹ ہوتے ہیں آپ کے سامنے، جو ہے ایسے نہیں ہے کہ آپ جیسے باقی اداروں میں ٹیسٹ دیتے ہیں تو آپ کسی اور کو بھی بٹا دیں۔ اس چیز کے لیے بہت زیادہ سختی ہوتی ہے، میں آگے آپ کو بتانے والا ہوں کہ وہ کس طرح سے آپ کے ٹیسٹ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے جب آپ سینٹر جاتے ہیں، آپ سے موبائل باقی چیزیں، آپ کے پاس جو ریفرنس ہے جو بھی ہے، آپ کسی سے بات بھی نہیں کر سکتے۔ سینٹر میں کیمرے لگے ہوتے ہیں، آپ نے بیٹھنا ہوتا ہے، اور آپ کے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ ان کے پاس، ہر بندے کے پاس الگ الگ پیپر ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ کے پیپر میں ایک آنسر ہے تو اس کے پیپر میں دوسرا آنسر ہے۔ آپ اگر اس کے ساتھ ڈسکشن کر بھی لیں، مطلب آپ اس سے ہیلپ لے بھی لے، تو وہ آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے پاس الگ پیپر ہے، آپ کے پاس الگ پیپر ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی سے بات کریں گے یا پھر آپ کہیں گے کہ یہ میرے رشتہ دار ہیں یا پھر یہ چیزیں وہاں پر نہیں چلتی۔ کیمراز لگے ہوئے، اگر آپ کی کوئی ایسی مشکوک ایکٹیویٹی ان کو نظر آئے تو وہ آپ کو ادھری سے باہر کر سکتے ہیں۔ تو اس چیز سے آپ بالکل وہ ہو جائے کہ آپ ادھر نقل کریں گے یا پھر کوئی اور ایسا غیر قانونی ایکٹیویٹی کریں گے۔ 50 مارکس کا یہ پیپر ہوتا ہے، آپ نے منیمم اس میں 45 مارکس لینے ہوتے ہیں، تبھی آپ کا جا کے آگے فزیکل، میڈیکل اور ریٹن ٹیسٹ کا کمبائنڈ کر کے ایک اچھا رزلٹ بنایا جا سکتا ہے۔ انٹرویو ہوتا ہے، اس کے بعد انٹرویو میں بھی سیم کوسچنز پوچھے جاتے ہیں تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ آپ نے خود پیپر دیا ہے یا پھر کسی اور نے دیا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے ایس ایف میں، جب آپ پیپر دے دیں انٹرویو کے لیے جائے تو وہی پیپر آپ کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے، آپ کا کانفیڈنس چیک کرنے کے لیے، یہ چیک کرنے کے لیے کہ آپ نے پیپر خود دیا یا کسی اور نے دیا ہے، یا پھر اس پیپر میں جو کوسچنز ہیں وہی آپ سے پوچھے جاتے ہیں۔ تو آپ نے اچھے سے پریپیئر کرنا ہے خود کو۔ ریٹن ٹیسٹ کے بعد جتنا بھی پروسیس ہے، آپ نے پیپر کو ایک بار پھر سے ریڈ کرنا ہے اچھے سے، کیونکہ انٹرویو میں پھر وہی پیپر آپ کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ بہت ساری چیزیں آپ سے پوچھے جاتی ہیں۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایس ایف کے انٹرویو میں بس یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے والد کیا کرتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں، آپ ایس ایف کیوں جوائن کرنا چاہتے ہیں۔ یہ چیزیں بہت پرانی ہو گئی، ابھی بہت ایڈوانس لیول کی انٹرویوز ہوتی ہیں۔ 3 بندے بیٹھے ہوتے ہیں جن میں ایک سائیکولوجسٹ بھی ہوتا ہے، اکثر انٹرویوز میں ہوتا ہے، لیکن ایس ایف میں یہ چیزیں مسٹ ہیں، یہ ہوتے ہی ہوتے ہیں۔ اچھا، 3 بندوں کو ایک ساتھ بھی بلایا جاتا ہے۔ پہلے اسی طرح ہوتا تھا کہ 3 انٹرویور ہوتے تھے اور 3 بندوں کو ایک ساتھ بلا کے ان کا انٹرویو لیا جاتا تھا، ان کا کانفیڈنس چیک کیا جاتا تھا، ان کی نالج چیک کی جاتی تھی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انٹرویو تک جو بندہ پہنچ جائے وہ بہت اسٹرانگ لیول کا بندہ ہوگا، ورنہ جس طرح کے کوسچنز آپ لوگ کر رہے ہو یہ بہت مشکل ہے، بہت زیادہ مشکل ہے۔ جس طرح سے آپ لوگوں کے پاس مطلب نالج جو ہے 0% ہے اس کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں آپ لوگ پوچھتے رہتے ہو، ویسے آپ کو ایک چیز پتہ ہونی چاہیے۔ اکثر یہ بتانے والی بات نہیں، اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اے ایس ایف اور اے ایس آئی کا بھی فرق نہیں پتہ ہوتا، وہ سمجھتے ہیں کہ اے ایس ایف اور اے ایس آئی الگ الگ پوسٹ ہیں۔ اکثر مجھے لوگ میسج کرتے کہ میں نے اے ایس ایف اور اے ایس آئی کے لیے اپلائی کیا۔ دیکھیے، اے ایس ایف ایک ڈپارٹمنٹ ہے اور اے ایس آئی جو ہے وہ ایک رینک ہے، یہ ایک اسکیل ہے، اسسٹنٹ سب انسپیکٹر۔ یہ چیزیں میں آگے آپ کو جب ریٹن ٹیسٹ کی تیاری کرواؤں گا تو آپ لوگوں کو A to Z اس طرح سے سمجھاؤں گا جیسے کہ کوئی آپ سے انٹرویو لے رہا ہے، جو انٹرویو لیتا ہے اس کے جو سوالات ہیں وہ میں سارا کچھ آپ لوگوں کو سکھاؤں گا۔ اس کے بعد ایک ٹیسٹ کی طور پہ آپ کے لیے ایک ویڈیو بناؤں گا جس میں کہ آپ اپنا ٹیسٹ لے سکیں۔ تو بہت سی چیزیں میں نے ایسی امپورٹنٹ چیزیں بتائی ہیں جو کہ ابھی بھی لوگ میرا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ میرا بس موٹو یہ ہے، میرا مقصد یہ کہ آپ لوگ اچھے سے پریپریشن کریں۔ جن لوگوں نے
ٹیسٹ پاس کر لیا جو سیریس تھے وہ ابھی میرا شکریہ ادا کر رہے ہیں. خیر میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں بس آپ کی شکریہ کے لیے بیٹھا ہوں. میرا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو اچھے سے گائیڈ کروں. جن لوگوں نے ویڈیوز کو اینڈ تک دیکھا تھا ان کی کافی ہیلپ ہوئی ہے میری ویڈیوز سے فزیکل میں. آگے بھی میں اسی طرح آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرتا رہوں گا, آگے بھی اسی طرح میں آپ لوگوں کو سمجھاتا رہوں گا. اچھا, انٹرویو پاس کرنے کے بعد ایک فائنل میڈیکل ہوتا ہے, تقریباً 10 سے 15 دن بعد ہوتا ہے, لیکن میڈیکل میں بھی وہی چیزیں دیکھی جاتی ہے. یہ کوئی خاص اتنا مشکل نہیں ہوتا. اس میں بھی وہی یورین ٹیسٹ, بلڈ ٹیسٹ, اس کے علاوہ جو ہے آپ کے بون ٹیسٹ لیے جاتے ہیں, اور باقی آئی سائٹ وغیرہ یہ چیک نہیں کی جاتی. اس میں یہ چیک کیا جاتا ہے کہ جو آپ نے ٹیسٹ دیے ہے اس دورانی میں آپ کو کوئی بیماری یا خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ایسی چیزیں تو نہیں ہوئی ہیں. اچھا, یہ پاس کرنے کے بعد آپ کا ٹریننگ سٹارٹ ہوتا ہے. ٹریننگ آپ کا ہوتا ہے 6 مہینے کا. اس کے لیے آپ کو تقریباً 1-2 مہینے ریسٹ دیا جاتا ہے پہلے, اس کے بعد آپ کی ٹریننگ سٹارٹ ہوتی ہے. 3 مہینے ٹریننگ کرنے کے بعد آپ واپس بھی گھر جا سکتے ہیں 10-15 دن کے لیے. پھر 10-15 دن 10-15 دن بعد آپ واپس آئیں گے. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک سسٹر نے مجھ سے سوال کیا تھا, تو انہوں نے کہا کہ ایس ایف میں مزہ آتا ہے. یعنی ویسے مزے کی بات نہیں ہے. ایس ایف کچھ لوگ جو ہے نا ہوتے ہیں وہ آرمی کو جوائن کرنا چاہتے ہیں, ان کا خواب ہوتا ہے. ایس ایف بھی کچھ اسی طرح سے لوگ جوائن کرنا چاہ رہے ہیں. ایس ایف میں مزے تو نہیں ہوتے. خیر جب آپ جوائن کر لیں گے, ٹریننگ تھوڑی سی ٹف ہوتی ہے, اس کی بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتی ہے ٹریننگ میں جو ہے آپ نے صبح سے نماز کے لیے اٹھنا ہے, اس کے بعد آپ کی ٹریننگ سٹارٹ ہوگی رات تک. رات میں پھر تقریباً آپ کو یہ جو صبح جب ٹریننگ سٹارٹ ہوگی نماز کے بعد, اس کے بعد ناشتہ ہوتا ہے, ناشتے کے بعد پھر ٹریننگ, پھر لنچ, پھر اس کے بعد نماز, پھر ٹریننگ, اس کے بعد جی آپ کا شام تک ٹریننگ, اس کے بعد مغرب کے بعد پھر سے ایک شفٹ لگایا جاتا ہے. یہ کرنے کے بعد بھی آپ کا تقریباً 9-10 بجے کے بعد ایک کلاس لگتا ہے جس کے بارے میں لاء کے بارے میں بتایا جاتا ہے. اس کلاس میں لاء کے بارے میں بتایا جاتا ہے. آپ کو یہ نوٹ کر لے, چیزیں آپ کے کام آ سکتے ہیں. ان کلاسز میں آپ کو قانون کے بارے میں سکھایا جاتا ہے, اے ایس ایف کے بارے میں سکھایا جاتے ہیں, اے ایس ایف کے ایکٹ کے بارے میں ایک ایک چیز تفصیل سے سمجھایا جاتا ہے تاکہ آپ کو پتہ ہو. یاد رکھیں یہ پولیس کا ٹیسٹ نہیں ہے, یہ کوئی عام اور ادارہ نہیں ہے کہ آپ اسے بہت ہلکے میں لے رہے. اے ایس ایف کے ایک کارپورل کو بھی اے ایس ایف کا A to Z ڈیٹا اس کے پاس ہونا چاہیے. تو یہ چیزیں ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہے موبائل کا, ایک بندے نے پوچھا کہ موبائل چھوڑتے ہیں وہاں پر. موبائل چھوڑتے اکثر ویسے سختی ہوتی ہیں باقی ٹریننگ سینٹرز میں, لیکن رات کے وقت اکثر لوگ یوز کرتے ہیں. کھانا مختلف ہوتا ہے. اکثر جو ٹیسٹ ہوتے ہیں ٹیسٹ سینٹرز ہوتے ہیں ان میں دال اور باقی چیزیں بانٹے جاتے ہیں, لیکن یہ سلسلہ بس چلتا ہی رہتا ہے, چینج ہوتے رہتے. کھانا اچھا بھی آتا ہے, ایسے کھانا بھی آ سکتا ہے جو کہ آپ کو پسند نہ ہو. ٹریننگ سینٹر میں باقی فیسلٹیز بھی دی جاتی ہے, جیسے کہ نماز کے لیے چھوڑنا, کھانے کے لیے چھوڑنا, اس کے علاوہ بریک فاسٹ اور باقی چیزیں سب, مطلب ہر چیز کے لیے آپ کو ایک روٹین بنایا ہوتا ہے انہوں نے. موبائل کے لیے اس لیے تھوڑی سی سختی ہے تاکہ آپ کی لائف ڈسٹرب نہ ہو, پیچھے سے کالے نہ آئے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, یہ مسئلہ ہو گیا. گھر کی طرف سے آپ بے فکر ہو کے ٹریننگ کر سکیں. 6 مہینے کی ٹریننگ کمپلیٹ کرنے کے بعد, ویسے تو میں نے کہا تھا کہ یہ آرمی والوں کے انڈر ہے, جو ان کی مرضی ہو وہ کرتے ہیں. الگ الگ بیچ بنائے جاتے ہیں, ان میں ٹریننگ ہوتی ہے, تو جتنی جلدی انہوں نے کلیئر کرنا ہو وہ کر لیتے ہیں. 3 مہینے کسی ڈسٹرکٹ میں ہو سکتا ہے, یا پھر جو باقی 3 مہینے ہے وہ الگ جگہ پہ آپ کو بلایا جا سکتا ہے, یعنی الگ الگ سینٹرز میں 3 مہینے, کیونکہ ان میں تھوڑا سا ٹریننگ چینج بھی ہوتا ہے. 3 مہینے کچھ سکھایا جاتا ہے, اس کے بعد پھر کچھ الگ سکھایا جاتا ہے. ٹریننگ کمپلیٹ کرنے کے بعد سلیکشن کا جو ہوتا ہے وہ میسج آ سکتا ہے یا پھر لیٹر آ سکتا ہے, اس میں کوئی وہ نہیں ہے. لیکن آپ کو ڈیوٹی پہ جب بلایا جاتا ہے, یونیفارم وغیرہ وہاں پر آپ کو مل جاتا ہے. باقی چیزیں جو ہے وہ وہی سے آپ کی سیلری اور باقی چیزیں جو ہے سٹارٹ ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو ٹریننگ کا سیلری ہوتا ہے, اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ سیلری ایک ساتھ ملتی ہے, اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ سیلری پر منتھ آپ کو ملتی رہے, لیکن کچھ ایسا ہوتا ہے کہ 6 مہینے کے بعد آپ کو ایک ساتھ ملے. ابھی کیونکہ 1 سال بعد جابز آئی ہیں اے ایس ایف کی, پہلے 33-34 ہزار بیسک سیلری ہوتی تھی اس کی, میڈیکل اور باقی ساری چیزیں ملا کے 33-34 ہزار ان کو ملتی تھی. تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ابھی میرا جو ہے
ابھی ہمارے بلوچستان کا جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ کوئٹہ میں ایئرپورٹ ہے، اس کے علاوہ گوادر میں ہے، باقی بہت ساری جگہوں پہ ان کا ایئرپورٹ ہے. تو جب آپ کی شفٹنگ الگ ایئرپورٹ پہ کی جاتی ہے تب آپ کو باقی بھی سہولیات ملتے ہیں. جیسے آپ کا ایک کوارٹر ہوتا ہے، اس میں آپ نے سونا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کے پانی کا، کھانے کا اور باقی اچھا خاصا آپ کا رہائش کا دھیان رکھا جاتا ہے. راشن، باقی چیزیں، میڈیکل، مطلب پورا آپ نے ان کے انڈر ہو جانا ہے. آپ کو سیلری بھی ملے گی، باقی فیسلٹیز بھی آپ کو وقت پر ملتی رہیں گی. یہی پروسیجر ہوتا ہے. اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک ڈسٹرکٹ سے ٹیسٹ دیا ہو تو دوسری ڈسٹرکٹ میں آپ کو تعینات کیا جائے. ایسا ہوتا ہے. یہ صرف میں یہ چیزیں عام ہیں. یہ جو میں نے کہا کہ اس میں سفارش وغیرہ نہیں چلتی، ریفرنس نہیں چلتا اور پیسہ نہیں چلتا، یہ اس لیے کیونکہ آرمی کے انڈر آتا ہے. اور اکثر لوگ اسی لیے بھاگتے ہیں آرمی سے کیونکہ ان کی ٹریننگ سخت ہوتی ہے، اور ان کا جو ہے پورا جو پروسیس ہے وہ بہت زیادہ سخت ہوتا ہے، بہت زیادہ ٹف ہوتا ہے. اکثر لوگ تو ٹریننگ میں ہی بیزار ہو جاتے ہیں. تو اتنا آسان نہیں ہوتا جس طرح سے کہ آپ لوگ سمجھ رہے ہو، سخت ہوتا ہے. باقی ڈپارٹمنٹس میں بھی تھوڑی بہت سختی ہوتی ہے. کچھ وائس ریکارڈنگ ہے میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرنے والا ہوں، وہ ذرا سن لے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سر یہ تقریباً 1.5 کلومیٹر یہاں سے تھوڑا سا اوپر یا اس طرح تھا، 1.5 کلومیٹر آپ سمجھ لیں. تو ہم نے کچھ لوگوں نے تو 6.5 منٹس میں طے کیا اور کچھ نے 7 منٹ میں طے کر دیا. تو کچھ نے جو ہے نا وہ 7.5 میں طے کیا، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ 22 پش اپ ہوتے ہیں. تو کسی نے تو 22 پورے لگائے ہیں، کسی نے 18 لگائے ہیں، کسی نے جو ہے نا وہ 15 لگائے ہیں. 15 سے نیچے وہ فیل سمجھے تھے. اور اس کے بعد جو ہے نا وہ سٹ اپ کراتے تھے. سٹ اپ بھی وہ اس طرح تھے، یعنی 22 سے 15 سے اوپر کرنا تھا ضروری. جس نے 14 کیے پھر بھی اس کو فیل سمجھا جاتا تھا. اور اس کے علاوہ میڈیکل ٹیسٹ تھا، وہ پاؤں بھی چیک کرتے تھے، ہاتھوں کا بھی چیک کرتے تھے، آنکھوں کا نظر وغیرہ بھی چیک کرتے تھے، اور پاؤں کی تلیاں وغیرہ وہ بھی دیکھتے تھے، ہاتھوں کی تلیاں دیکھتے تھے. اس طرح وہ ٹیسٹ لے رہے تھے. تو اگر کوشش کر لے انسان تو ایزی ہے. ویسے ہمارے 37 لڑکے تھے، ہم 37 میں سے یعنی پہلی دوڑ میں ہم 37 تھے، پہلی لائن میں. تو ان میں سے ہم تقریباً 14-15 لوگ پاس ہو گئے، باقی جو ہے نا وہ سارے فیل ہو گئے. فزیکل اور میڈیکل کے 20 مارکس تھے ٹوٹل. تو کچھ لڑکے ایسے بھی تھے جنہیں 18 اور 17 15 اور 20 بھی اٹھائے ہیں 2-3 نے. تو وہ یہ اس حساب سے جو دوڑ کے حساب سے، پش اپ کے حساب سے جو ہے نا وہ دیکھتے تھے. اور اس کے علاوہ میڈیکل بھی اس طرح دیکھتے تھے. بائی کی وائس ریکارڈنگ آپ نے سن لی. اس کے بعد میں کچھ یہ چیزیں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ سیریس ہے، جو کہتے ہیں کہ ہم نے سارے ٹیسٹ ہم کمپلیٹ کریں گے، ہمارا جو ریٹرن ٹیسٹ ہے وہ بھی ہم کمپلیٹ کریں گے، اس کے علاوہ انٹرویو وہ بھی ہم پاس کر لیں گے، اس کے بعد میڈیکل ٹریننگ، سارا کچھ ہم سیریس ہے، ہم اسے سیریس لے رہے، وہ ذرا مجھے کمنٹ میں بتا دیں، کیونکہ پھر میں ان کے لیے الگ سے ایک ویڈیو بنانے والا ہوں، آدھے گھنٹے کی ہو سکتی ہے یا پھر 45 منٹ کی. اس میں ریٹرن ٹیسٹ کے حوالے سے کمپلیٹ آپ کو اس طرح سے اس 45 منٹ کی ویڈیو میں گائیڈ کروں گا کہ آپ کو جسے آپ پہاڑ سمجھ رہے ہیں، یہ ریٹرن ٹیسٹ آپ کے لیے انشاءاللہ پانی کی طرح ہوگا، یہ آپ چٹکیوں میں ہی حل کر لیں گے. ان کے لیے میں ویڈیو بناؤں گا اور اس طریقے سے ان کو سمجھاؤں گا کہ وہ بہت آسانی سے اسے پاس کر لیں. تو وہ ذرا مجھے کمنٹ میں پھر بتا دیں. اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی تو باقی دوستوں کے ساتھ ضرور سے شیئر کر دیجیے گا تاکہ ان کی بھی ہیلپ ہو سکے، وہ بھی آپ کا شکریہ ادا کرے اگر ان کی ہیلپ ہوتی ہے تو.